سوال ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے خاموش پکار کون سی ہے؟ جواب ہے جب انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرے اور اچانک اس کے دل میں ایک ایسی بے چینی پیدا ہو جو اسے روک دے، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپسی کی خاموشی پکار ہے۔ سوال ہے علم اور نور میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے علم وہ معلومات ہے جو دماغ میں محفوظ ہوتی ہے، جبکہ نور وہ بصیرت ہے جو عمل کی صورت میں انسان کے کردار سے جھلکتی ہے۔ سوال ہے کیا تنہائی میں کیا گیا عمل ہی اصل تقویٰ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کیونکہ مجمع میں تو دنیا کے خوف سے بھی نیک بننا آسان ہے، مگر جہاں صرف اللہ تعالیٰ ہو وہاں کا عمل ہی ایمان کی سچائی کا پیمانہ ہے۔ سوال ہے سجدہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب ہے سجدہ صرف ماتھا زمین پر رکھنا نہیں، بلکہ اپنی انا، تکبر اور اپنی تمام تر تدبیروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ڈھیر کر دینے کا نام ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ بندے کو انتظار کیوں کرواتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ بندہ اس کی چوکھٹ پر زیادہ دیر بیٹھا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی آہ آزاری بہت زیادہ پسند ہے۔ سوال ہے دنیا دار اور دیندار کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے دنیا دار وہ ہے جس کا ہر فیصلہ نفع و نقصان پر ہو، اور دیندار وہ ہے جس کا ہر فیصلہ حلال و حرام کی بنیاد پر ہو۔ سوال ہے انسانی قلب دل کا سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ جواب ہے غفلت۔ جب انسان یہ بھول جائے کہ اسے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اس کا دل روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کیا رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ثبوت ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی رزق دے کر آزماتا ہے بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی لے کر آزماتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ آزمائش دونوں صورتوں میں ہے۔ سوال ہے خوش اخلاقی کو آدھا دین کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے کیونکہ فرائض تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہیں، مگر اخلاق وہ واحد راستہ ہے جس سے انسان دوسرے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر سکتا ہے۔ سوال ہے کیا توبہ کے بعد بھی گناہ کا اثر باقی رہتا ہے؟ جواب ہے سچی توبہ گناہ کے داغ کو ایسے دھول دیتی ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو برائیوں کو بھی نیکی میں بدل دیتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور ہماری خواہش میں ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری نظر لمحوں پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر ابدیت پر ہے۔ سوال ہے ذکر الہی کی معراج کیا ہے؟ جواب ہے جب انسان زبان سے خاموش ہو کر لیکن اس کے باوجود کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے ثبوت دے رہا ہو، وہی ذکر کی معراج ہے۔ سوال ہے دعا کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے دعا کا بڑا فائدہ حاجت کا پورا ہونا نہیں، بلکہ یہ احساس ہے کہ کائنات میں کوئی ہے جو میری پکار سنتا ہے اور جس کے پاس ہر مشکل کا حل ہے۔ سوال ہے زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ کون سا ہے؟ جواب ہے وہ لمحہ جس میں انسان کو اپنی کسی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اسی وقت اپنے رب کے سامنے جھک کر معافی مانگ لے، وہی لمحہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ کی رضا صرف بڑی عبادتوں میں چھپی ہے؟ جواب ہے نہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی رضا راستے سے پتھر ہٹانے، کسی سے پیاسے پرندے کو پانی پلانے یا کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ لانے جیسی چھوٹی نیکی میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ سوال ہے استغفار کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ جواب ہے استغفار بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گناہوں کی وجہ سے بننے والی دیوار کو گرا دیتا ہے اور بندے کے لیے بند راستوں کو دوبارہ کھول دیتا ہے۔ سوال ہے کیا ہر خاموش دعا اللہ تک پہنچتی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ تو دل کے ان بیدوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی زبان تک نہیں آئے، وہ آپ کی خاموش آنکھوں کے آنسوؤں کو بھی سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ سوال ہے ایمان کا اصل حسن کس چیز میں ہے؟ جواب ہے ایمان کا حسن اس بات میں ہے کہ جب سب آپ کے خلاف ہوں
تب بھی آپ کو پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سوال ہے، کیا غصہ کرنا ایمان کی کمزوری ہے؟ جواب ہے، غصہ ایک فطری جذبہ ہے، مگر اسے پی جانا اور بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا ایمان کی اعلیٰ ترین سطح ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ جواب ہے، آزمائش بندے کو گرانے کے لیے نہیں بلکہ اسے پہلے سے بہتر بنانے اور اس کی روح سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت بڑھنے کے لیے آتی ہے۔ سوال ہے، رزق میں برکت پانے کا سب سے آسان عمل کیا ہے؟ جواب ہے، شکر گزاری اور صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا رزق کے دروازے ایسے کھولتا ہے جیسے کوئی انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سوال ہے، کیا گناہ کے بعد مایوسی جائز ہے؟ جواب ہے، گناہ کے بعد مایوسی ہونا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت پر شک کرنے کے برابر ہے۔ سچی توبہ کا دروازہ ہر لمحہ کھلا ہے۔ سوال ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ جواب ہے، جب قرآن پاک کے الفاظ زبان سے اور اس کے معنی ذہن سے اور اس کا اثر آپ کے عمل سے ظاہر ہونے لگے تب تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے۔ سوال ہے، اسلام میں وقت کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے، وقت ایک امانت ہے۔ جو لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد یا مخلوق کی خدمت میں گزرا وہی آپ کی اصل عمر ہے، باقی محض دنوں کا شمار ہے۔ سوال ہے، کیا مشکلات اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتی ہیں؟ جواب ہے، یہ آپ کے رویے پر منحصر ہیں۔ اگر مشکل آپ کو سجدے میں لے جائے تو یہ قربت کا ذریعہ ہے، اور اگر شکوے پر اکسا دے تو یہ دوری کا سبب ہے۔ سوال ہے، والدین کی خدمت اور نفل عبادت میں کیا تعلق ہے؟ جواب ہے، والدین کی مسکراہٹ دیکھ لینا ہزار نفلوں سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے۔ سوال ہے، کیا نیت واقعی عمل سے بڑی ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، کیونکہ عمل محدود ہو سکتا ہے مگر نیت کی کوئی حد نہیں۔ ایک اچھی نیت انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں وہ عمل سے نہیں پہنچ پاتا۔ سوال ہے، نفس مطمئنہ پر سکون روح کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جواب ہے، جب انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اس کا دل یہ مان لے کہ میرا رب جو کرے گا وہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ سوال ہے، زندگی کا سب سے بڑا حاصل کیا ہے؟ جواب ہے، اس یقین کے ساتھ مرنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے اور میں نے اپنی بساط کے مطابق اس کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور دنیا کی محبت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جواب ہے، دنیا کی محبت انسان کو تھکا دیتی ہے اور آخرت میں تنہا چھوڑ دیتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو سکون دیتی ہے اور تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہنے دیتی۔ سوال ہے، کیا آنسو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، ندامت کا ایک چھوٹا سا آنسو گناہوں کے بڑے بڑے شعلوں کو بجھا دیتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ اسے اپنی روح میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے۔ سوال ہے، ایمان کی اصل مٹھاس کب محسوس ہوتی ہے؟ جواب ہے، جب انسان کسی کی برائی کا جواب بھلائی سے دے اور صرف اس لیے خاموش رہے کہ اس کا اللہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ سوال ہے، کیا ہر دعا کا جواب فوراً ملنا ضروری ہے؟ جواب ہے، دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، یا تو وہ خود پوری ہو جاتی ہیں یا اللہ اس سے کسی بڑی مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے یا اسے آخرت کے بڑے اجر کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا پردہ کیا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا پردہ یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو جاننے کے باوجود ہمیں لوگوں میں معزز رکھتا ہے اور ہمیں رزق دینا بند نہیں کرتا۔ سوال ہے، تکبر اور خود اعتمادی میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے،
خود اعتمادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، اور تکبر یہ ہے کہ یہ سب میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے اور میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ سوال ہے، کیا خلوت تنہائی کا گناہ زیادہ خطرناک ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کیونکہ تنہائی کا گناہ اس بات کی گواہی ہے کہ انسان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی وہ اہمیت نہیں جو ایک عام انسان کی موجودگی کی ہوتی ہے۔ سوال ہے، صبر کا اصل مقام کب ہوتا ہے؟ جواب ہے، صبر کا اصل وقت وہ پہلا لمحہ ہے جب آپ کو کوئی دکھ یا صدمہ پہنچے، اس وقت زبان سے شکوہ نہ کرنا ہی سچا صبر ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے چھوٹا راستہ کون سا ہے؟ جواب ہے، کسی دکھی انسان کے دل میں خوشی داخل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ٹوٹے ہوئے دل والے بندوں کو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا رزق صرف مال و دولت کا نام ہے؟ جواب ہے نہیں، نیک اولاد، وفادار دوست، سکون قلب اور سجدے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بہترین رزق میں شامل ہے۔ سوال ہے، نیت کی تبدیلی انسان کی زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ جواب ہے، نیت بدل جائے تو عبادت بن جاتی ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو بڑی سے بڑی عبادت بھی محض ایک مشقت بن کر رہ جاتی ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی کام آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو آپ یہ کہہ کر مسکرا دیں کہ میرا رب مجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سوال ہے، علم نافع فائدہ مند علم کی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے، وہ علم جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور لوگوں کے لیے عاجزی پیدا کرے، وہی حقیقی فائدہ مند علم ہے۔ سوال ہے، کیا مصیبت ہمیشہ ایک سزا ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں، اگر مصیبت آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو وہ انعام ہے، اور اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے تو وہ سزا ہے۔ سوال ہے، وہ نیک عمل جو آپ نے اتنی رازداری سے کیا ہو کہ اسے آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، وہی اس کا اصل اور ابدی سرمایہ ہے۔